اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتوں کو میں اور آپ شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں، کبھی نہیں گن سکتے، کیونکہ اس بات کا تذکرہ خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ۔ دنیا کے اندر اللہ فرماتے ہیں جتنے درخت ہیں اگر ان کی کلمیں بنا لی جائیں، لکڑیوں کو کاٹ کر، ان کی ٹہنیوں کو کاٹ کر کلمیں بنا لی جائیں، اور دنیا کے اندر اللہ فرماتے ہیں جتنا پانی ہے اس کو آپ سیاہی کے طور پر بنا لیں، اللہ فرماتے ہیں یہ پانی بھی ختم ہو جائے گا، یہ درخت بھی ختم ہو جائیں گے، ایک نہ ختم ہونے والی چیز ہے، وہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کے انعامات ہیں میرے اور آپ پر، بالخصوص بحیثیت انسان ہونے کے۔ اور اللہ تعالیٰ اسی آیت کے آگے فرماتے ہیں سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ، اگر ان کی تعداد کو 7 گنا بڑھا دیا جائے، یعنی ایک بار ان درختوں کو کاٹا جائے، کلمیں بنائی جائیں، پھر یہ اگ پڑیں، پھر کاٹے جائیں، اس طرح 7 بار سمندر جتنا دنیا کے اندر پانی ہے، 76% ہے پانی کی، 24% پہ یہ دنیا کھڑی ہے، اتنی بڑی اللہ کی یہ دنیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، ایک نہ ختم ہونے والی چیز ہے تو اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کے انعامات ہیں۔ میں اور آپ اس پہ لکھنا چاہیں، بولنا چاہیں، نہ میرے پاس الفاظ ہیں بولنے کے لیے، نہ ہی کوئی ایسا تحریر والا لکھ سکتا ہے ان کو کوٹ کر سکے، لکھ سکے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اللہ چیلنج دے دیں، اللہ نے کفار کو چیلنج دیا تھا کہ ایک آیت قرآن مجید کی بنا کر لے آؤ، تو ان سے نہیں بن سکی تھی، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ میری نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے، واقعتاً نہیں کر سکتے۔ میں تو یہاں تک کہوں گا، 30واں پارہ ہے، اللہ فرماتے ہیں سورۃ 3 کے اندر والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا، لقد بھی قسمیں، یہ پیچھے بھی 4 قسمیں کھائیں اللہ نے، 5ویں قسم اللہ نے کھا کر کہا کہ انسان میں نے تجھے سب سے افضل بنایا ہے۔ اور محترم بھائیو، انسان تو اللہ نے بنایا ہے، انسان کو اللہ نے اتنی فوقیت دی ہے، اتنی تعداد کے اندر، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد کے اندر اللہ کی مخلوقات ہیں، میں اور آپ نے دیکھی بھی نہیں ہوں گی، اللہ نے مجھے ان سب پر فوقیت دی، فضیلت دی، رفت دیا، مقام دیا، یہ سارا اللہ کا احسان ہے۔ اور جو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنا کر احسان کیا، کیا میں اور کبھی ادا کر سکتے ہیں؟ اللہ کا شکریہ اس بات پر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو توحید جیسی عظیم نعمت سے مالا مال کیا، جس کے لیے انبیاء نے اپنے جسم کے ٹکڑے کروا دیے، اپنے جسموں کو آروں سے چیرا کروا دیا۔ میرے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اور میرے محبوب پیغمبر نے طائف کے اندر پتھر کھائے، شیب ابی طالب کے اندر 3.5 سال تک بھوکے پیاس برداشت کی، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے تپتے کولوں پر لیٹنا برداشت کیا، اپنے سینے پر پتھر رکھوانا برداشت کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے چٹائی کے اندر اپنے چاچا کا ظلم و جبر برداشت کیا، اور سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، یہ پہلی مسلمان عورت خاتون تھی جس نے امت محمدیہ کے اندر اپنے جسم کے 2 ٹکڑے کروانا تو برداشت کر لیے، لیکن اسلام پر توحید پر آنچ نہ آنے دی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی مارے کھائیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی مارے کھی۔ یہ توحید جیسی عظیم نعمت تھی جس کے لیے یہ میرے اور آپ کے اسلاف جو ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں، اور اس طرح یہ لڑی چلتی چلتی آج تک من عین وہ دین جو نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے ان کے قلب اطہر پر اتارا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح میرے اور آپ تک صحابہ کرام، تبا تابعین، ائمہ کرام اور اللہ کے نیک بندوں کے تھرو، ان کی قربانیوں کے بے دریغ استعمال کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ تک وہ دین صحیح معنوں میں پہنچایا۔ میں اور آپ کبھی بھی اللہ کی مخلوقات کو نہیں گن سکتے، اور ویسے بھی کیسے گن سکتے ہیں؟ اور اللہ کی مخلوقات جو ہیں، پھر اللہ ان کی جو روزی دے رہے ہیں، اور ان کی روزی کیسے پورے کر رہے ہیں؟ دنیا کے اندر سب سے بڑا جانور ویل مچھلی ہے، اور اس ویل مچھلی کا وزن جو ہے وہ تقریباً 25 ٹن سے اوپر ہے، من نہیں ہے، ٹن، اور وہ روزانہ اپنا وزن جو ہے وہ کتنا بڑھاتی ہے؟ جو سائنسدان لکھتے ہیں 20 سے 25 کلو گرام روزانہ وہ اپنا وزن بڑھاتی ہے۔ اگر وہ بڑے بیڑے کے اندر سامنے کھڑی ہو جائے تو اس کا تہس نہس کر دیتی ہے۔
یہ آج کی سائنس لکھ رہی ہے، اور اس کی غذا پتہ کیا ہے؟ آپ اور میں کیسے اللہ کی نعمتوں کو شمار کر سکتے ہیں؟ سائنسدان لکھتے ہیں سمندر کے اندر جو نمکیات ہے، پانی ہے، وہ ویل مچھلی اپنے اندر اس پانی کو کھینچتی ہے، اس کے منہ کے اندر ایک جھلی ہے، جو دوربین کے ذریعے یہ نمکیات ہیں وہ اس کی جھلی کے ساتھ لگتے ہیں، یہی اس کی غذا ہے۔ انسان اپنی اس تیز ترین نظر کے ساتھ بھی اس کی غذا کو دیکھ نہیں سکتا جو دنیا کا سب سے بڑا جانور ہے، اور اللہ اس کو روزانہ اس کی غذا کو پورا کرتے ہیں۔ اور بھائیو، اللہ کی قدرتوں کو، اللہ کی نعمتوں کو اگر بندہ تھوڑا سا تدبر کرے، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، آپ کے دلوں پر پردے پڑ گئے ہیں، آپ قرآن مجید کو پڑھتے نہیں ہو، تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے۔ یہ ہوائیں چل رہی ہیں، یہ سمندروں کا نظام ہے، یہ جو بھی مصیبتیں ہیں، آزمائشیں ہیں، یہ ہوائیں ہیں، یہ سارا کچھ اچھائی اور برائی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اچھائی کو اللہ کی طرف منسوب کرنا یہ مومنین کا عقیدہ ہے، اور برائی کو اپنے اعمال کے ساتھ ملانا کہ یہ زلزلہ آیا، یہ سیلاب آیا، یہ طوفان آیا، یہ میرے گھر میں مصیبت آئی، یہ میرے ہی اعمال کا نتیجہ ہے، یہ مومن کا شیوہ ہے۔ آئیے آج پوری دنیا کے اندر دنیا کا سب سے بڑا مذہب وہ اسلام ہے، سب سے زیادہ دنیا کے اندر جو میجورٹی ہے، تعداد ہے، وہ عیسائیت کی ہے۔ دوسرے نمبر پہ دنیا کا سب سے بڑا مذہب اسلام ہے، 2.25 ارب کے لگ بھگ مسلمان ہیں، اور سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے۔ کہاں مسلمانوں کی تعداد کہاں تھی اور آج کہاں تک پہنچی، لیکن جو نئے نو مسلم ہیں وہ بہت اچھے ہیں، ان کا کردار، کریکٹر، اخلاق، وہ قرآن کو پڑھتے ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ قرآن اللہ سے باتیں کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ نے، میں نے اور آپ نے زندگی کیسے بسر کرنی ہے، پورا طریقہ کار اس قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ آج مسلمان اتنی زیادہ تعداد میں ہونے کے باوجود ذلیل و رسوا ہے، کیوں؟ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنے اللہ کی ماننی چھوڑ دی ہے، ہم نے اپنے اللہ کو ناراض کر لیا ہے۔ آج دیکھیں جنوبی پنجاب، ڈیرہ غازی خان، سندھ پورا ڈوبا ہوا ہے، اور میں اور آپ اپنے گھر میں خوش ہیں۔ مجھے وہ تکلیف نہیں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے بارے میں فرمائی تھی، المسلم جسد الواحد، مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں۔ جس طرح ایک انسان کے جسم کے اندر کوئی ایک ذرہ برابر سوئی بھی چبھتی ہے پورا جسم تڑپ اٹھتا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کشمیر ہو، فلسطین ہو، برما ہو، جہاں بھی مسلمان تڑپے میری اور آپ کی روح کانپ جائے، میں ان کے لیے کھڑا ہو جاؤں، جیسے بھی اللہ مجھے موقع دیں۔ نہیں کچھ کر سکتا تو سب سے بڑی چیز میرے اور آپ کے پاس الدعا ہے، دعا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ایک عبادت ہے، الدعا هو العبادہ، عبادت کا مغز ہے، جو عبادت کا مغز ہے وہ دعا ہے۔ میں نے اور آپ نے کتنی دعائیں کی آج اسی پاکستان کے اندر ان ڈوبے ہوئے لوگوں کے لیے، جو آج جن کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، جن کے پاس چھت نہیں ہے، جن کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے، اوڑھنے کو کپڑا نہیں ہے، اب وہ پانی کھڑا ہوا ہے، وہ راشن تو ہم نے دیے، جن بھائیوں نے تعاون کیا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اندر صدقہ خیرات کا بڑا جذبہ رکھا ہے، لیکن آگے جو بیماریاں آ رہی ہیں، میرا آج کا موضوع یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ سے کم دعائیں تو کریں، اور جو میرا اور آپ کا فریضہ ہے وہ فریضہ کیا ہے جس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بہترین امت کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، وہ کیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے۔ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر، رسول، نبی بنا کر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجے تاکہ وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں، انسانیت تک پہنچائیں، جو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے اپنے ان بندوں سے ڈیمانڈ کرتا ہے۔ ان کا کام یہ تھا۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اس نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب جبریل کسی پر وحی لے کر نہیں اتریں گے، اللہ کا پیغام لے کر نہیں اتریں گے، اب جو بھی دین آئے گا وہ وہی دین ہے جو نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم نے اتار دیا، اور نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے فرامین مبارکہ کے ذریعے میرے اور آپ تک پہنچا دیا، وہ حدیث کی شکل میں محفوظ کر دیا گیا اور میرے تک پہنچ گیا۔ اب وہ بندہ کامیاب ہے جو اس دین کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے۔ اور اسی لیے ہی اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو۔ اگر میرے اور آپ کے اندر یہ خوبی ختم ہو جائے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دینا ہم چھوڑ دیں، برائی سے لوگوں کو روکنا چھوڑ دیں، پھر ہم مسلمان حقیقی معنوں میں مومن نہیں ہیں، پھر ہم بہترین امت نہیں ہیں۔ بہترین امت بننے کے لیے یہ لازمی اور ضروری ہے کہ انبیاء کے ورثے کو آگے پہنچایا جائے۔ نبی تو کوئی نہیں آئے گا، لیکن نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی خطبہ ارشاد فرماتے یہ کہا کرتے تھے، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ آج کوئی بندہ اپنے باپ کی جائیداد میں سے بلکہ ایک بھائی اپنا حصہ دوسرے بھائی کے لیے نہیں چھوڑتا، اپنی ایک بہن اپنے بھائی کے لیے حصہ نہیں چھوڑتی۔ وہ الگ بات کیا ہے کہ آج کل ہم نے شریعت اسلامیہ کی دھجیاں اڑا دی، بہنوں کو زمینوں سے فارغ کر دیا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ جھیز دے کر ہم نے کہا ہم نے تمہیں اتنا مال دے دیا ہے، یہ بھی شریعت اسلامیہ کی مخالفت ہے، اور اسی لیے آج یہ مسلمان ذلت و رسوائی سے دوچار ہو رہے ہیں۔ انبیاء کا ورثہ کیا ہے؟ باپ کی وراثت چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، لڑ پڑتے ہیں، عدالتوں میں جاتے ہیں، قتل و غارت ہو جاتی ہے، لیکن جو نبیوں کا ورثہ ہے، جو نبیوں کی وراثت ہے، خود نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کی وراثت دینی علم ہے۔ انبیاء کے ورثہ کون ہیں؟ عالم ہیں۔ اور عالم یہ نہیں ہے کہ آپ سوچیں کہ آپ 7 سال مدرسے پڑھیں گے یا 10 سال 14 سال آپ بڑے بڑے کورس کریں گے پھر یہ آپ عالم بنیں گے۔ اللہ کی قسم اسلام اتنا پیارا دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، اس میں اتنی نرمیاں ہیں، اتنے جنت میں جانے کے لیے رستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جہنم کی طرف جانا چاہتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کھینچ کے ان کو جنت میں لانا چاہتے ہیں۔ اتنے اللہ نے رستے بتائے ہیں کہ اگر مسجد سے تنکا بھی اٹھا کر باہر پھینکو گے قیامت کے دن اس کا بھی اجر ملے گا۔ برائی کرتے ہو، سوچتے ہو، اللہ گناہ نہیں لکھتے، اس وقت تک نہیں لکھتے جب تک تم کر نہیں گزرتے۔ نیکی تم سوچتے ہو پھر بھی اللہ لکھ دیتے ہیں، کرو نہ بھی ایک اجر مل جاتا ہے، اور نیکی ایک کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا تک بڑھا کر دیتے ہیں، لیکن گناہ جتنا بھی بڑا ہو اللہ اس گناہ کو ایک ہی شمار کرتے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے اللہ ہیں، یہ رحیم اللہ ہیں، اور سب سے زیادہ جلدی ماننے والی ذات بھی اللہ کی ذات ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ کبھی بھی ہم اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ دنیا کے اندر سب سے جلدی راضی ہونے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَثْبُ الْقَطْرِ مِنَ الْعَيْنِ مِنْ خَوْفِ اللَّهِ، ماں بھی ناراض ہو جائے تو بچوں سے منتیں کرواتی ہے۔ دنیا کے اندر سب سے مضبوط ترین رشتہ بچے کا والدہ کے ساتھ ہوتا ہے، والدہ کو اپنے بچے کے ساتھ بڑی محبت ہوتی ہے، اس کے لیے قربانی دے دیتی ہے، اپنے خامن سے، رشتہ داروں سے، سب سے لڑ پڑتی ہے، لیکن وہ بھی منتیں کرواتی ہے۔ اللہ اتنے غفور الرحیم ہیں کہ بندہ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے، گر گڑاتا ہے، اس کا آنسو ابھی آنکھ سے گرتا نہیں، اس رخسار تک نہیں پہنچتا۔ وَثْبُ الْقَطْرِ مِنَ الْعَيْنِ مِنْ خَوْفِ اللَّهِ، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ یہ میرے اور آپ کے اللہ ہیں، یہ اللہ نے میرے اور آپ پہ فرض کیا ہے کہ تم نے، اب نبی کوئی نہیں آئے گا، تمہارا حق ہے کہ تم نے نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے، اور میں تمہاری ہر خواہش کو پورا کرتا جاؤں گا، جو تم مجھ سے مانگتے جاؤ گے میں تمہیں عطا کرتا جاؤں گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، جس بندے سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ دے دیتے ہیں۔ جس بندے کو دین کی سمجھ اللہ دے دیں، اللہ کی قسم حقیقت میں کامیاب وہ شخص ہے جس کو قرآن پڑھنے کی اللہ توفیق دے دیں، جس کے اولاد کو اللہ نیک بنا دیں، جو مسجد کے ساتھ جس کا اللہ دل لگا دیں، وہ حقیقت میں کامیاب ہے۔ وہ کامیاب نہیں ہے جو روزانہ کوٹھیاں، بنگلے، گاڑیاں خرید رہا ہے۔ میں اور آپ سمجھتے ہیں وہ کامیاب ہے، اللہ کے ہاں یہ پیرامیٹر نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم تو آپ بھی بن سکتے ہیں، انبیاء کے وارث، انبیاء کا ورثہ آپ بھی خرید سکتے ہیں۔ وہ کیسے خرید سکتے ہیں؟ صحیح مسند امام احمد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس
بندے نے، جس شخص نے، جس مسلمان نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کے 40 فرامین کو یاد کر لیا، قیامت کے دن وہ علماء کی جماعت سے اٹھایا جائے گا۔ کتنی سی بڑی بات ہے، چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں۔ میں اور آپ ایک ہفتے کے اندر ایک حدیث یاد کریں تو کتنے مہینے لگ جائیں گے؟ ایک ہفتے کے اندر اگر مجھے اور آپ کو محبت ہو، کبھی کسی شخص سے محبت ہوئی ہو تو پھر اس کی ہر خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کھاتا کیا ہے، وہ پیتا کیا ہے، وہ پہنتا کیا ہے، اس کے خیالات ہم کرتے ہیں۔ لیکن وہ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے طائف والوں کے پتھر کھا کے بھی، اس رحیم نبی نے جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے پہاڑوں کے فرشتوں کو بھی بھیجا، جبریل امین کو بھی بھیجا، اے نبی آپ حکم دیجئے ہم ان کو چکی کی طرح، جس طرح آٹا پیستا ہے اس طرح ان کو پیس کر رکھ دے۔ تو وہ محبوب پیغمبر، وہ رحیم پیغمبر، وہ رحیم نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں ان کے لیے بد دعا نہیں کرتا، میں نہیں کہتا کہ اللہ تو ان کو پیس کر رکھ دے، بلکہ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ ان کی نسل میں سے ایسے لوگ پیدا کرنا جو توحید کی دعوت دینے والے ہوں، وہ اطاعت رسول پر مر مٹنے والے ہوں۔ وہ نبی کی دعا ہے کہ آج طائف والے لوگ جو ہیں بڑے نرم مزاج بھی ہیں اور وہاں توحید کا بول بالا ہے۔ محترم بھائیو، اللہ بڑے رحیم ہیں، لیکن اللہ نے رستے بتائے ہیں۔ یہ میرا اور آپ کا حق ہے کہ میں اور آپ نیکی کا حکم دیں اور برائی سے لوگوں کو روکیں۔ اگر میں اور آپ یہ فرض ادا نہیں کر رہے تو قیامت کے دن اس کا پورا اللہ حساب لیں گے، اور جس کا حساب و کتاب شروع ہو گیا وہ بھائیوں کو سارے میں جائے گا۔ سب سے زیادہ کثرت سے اللہ سے دعا کیا کرے، اللہ تجھ سے جنت بھی لینی ہے اور بغیر حساب و کتاب لینی ہے۔ دنیا کے اندر ہم حساب نہیں دے سکتے تو آخرت میں اللہ کو کیسے دیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہے ہیں۔ یہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا کتنا بڑا عظیم عمل ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی سے کہا، علی تیری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کسی ایک بندے کو نیکی کی سمجھ دے دی، اللہ تعالیٰ نے اسے دین کی سمجھ دے دی، وہ برائی کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آ گیا، نمازی بن گیا، قرآن پڑھنے والا بن گیا، نبی کے فرمان کے ساتھ محبت شروع کر دی اور قول و فعل اللہ کے نبی کے مطابق بنانا شروع کر دیا۔ علی تیرے لیے 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی مثال دی نا، ماحول کو مد نظر رکھے ہوئے، اس وقت مکہ کے اندر ایک سرخ اونٹ بڑی عظیم بڑا عظیم ایک بہت بڑی قیمت والا تھا۔ آج کے دور کے اندر سمجھانا چاہیں تو دنیا کے اندر اس وقت مہنگی ترین گاڑی BMW گاڑی ہے، وہ سرخ اونٹ اس وقت مکہ والوں کے نزدیک ایک BMW گاڑی تھی۔ کون ہے میرے اور آپ میں سے کتنا سخی ہوگا کہ روزانہ وہ لاکھوں روپیہ صدقہ کرے، روزانہ وہ BMW چھوٹی گاڑی صدقہ کرے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جنت میں جانے کے لیے رستے دیے کہ آپ کی وجہ سے اگر ایک بندے کو اللہ نے دین کی سمجھ دے دی تو گویا ایسے ہے کہ تو نے 100 سرخ اونٹ، 100 BMW گاڑیاں اللہ کی راہ میں صدقے کے طور پہ خرچ کر دی۔ کتنا بڑا عظیم عمل ہے، اور اللہ کتنے رحیم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے موقع پر تھے تو ایک عورت کو دیکھا کہ اس کا بچہ گم ہو گیا ہے، تو پھر اچانک اس کا بچہ ملتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سامنے ہیں، تو وہ عورت اپنے بچے کو دیکھتی ہے، اپنے سینے سے لگاتی ہے، اس کے منہ سے رالیں نکل رہی ہیں، منہ بھی گندا ہے، میل لگی ہوئی ہے، تو وہ عورت جو ہے اپنے بچے کا کچھ نہیں دیکھتی اور اس کو چومنا چاٹنا شروع کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو مخاطب کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے صحابہ اس عورت کو دیکھو، کیا یہ عورت کبھی یہ گوارا کرے گی کہ اس کا یہ لخت جگر، اس کے جگر کا ٹکڑا جہنم میں جلے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا نہیں اللہ کے نبی، یہ تو کبھی بھی گوارا نہیں کرے گی کہ اس کے جگر کا ٹکڑا جہنم میں جلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ جو ہے، وہ تمہارا رب جو ہے، وہ گوارا نہیں کرتا کہ میرا بندہ جس کو میں نے سب سے افضل بنایا ہے کہ وہ آگ میں جلے، وہ اللہ اس ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے اپنے بندے سے، اور ایک حدیث کے مطابق 100 گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ مجھے کہاں واقعہ یاد آیا، حجاج بن یوسف کا نام سنا ہوگا، محمد بن قاسم کے چچا، بڑے اس نے ظلم بھی کیے، مسلمان تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھی شہید کروایا، اچھے کام بھی تھے، قرآن مجید پر اعراب زبر زیر پیش اسی نے لگوائیں، بہت ظلم کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید اسی نے کروایا۔ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ اتنے ظلم و جبر کے بعد
کس بندے کا اللہ پر توکل کتنا ہے. اللہ کی رحمت سے وہ نا امید نہیں تھا. دین کا کام بھی اس نے کیا، برائی بھی ہو جاتی ہے بحیثیت انسان، لیکن اللہ پر یقین کتنا ہے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے بد دعا دی تھی اسے کہ اللہ تعالیٰ تجھے ایسی بیماری لگائیں کہ اس کا کوئی علاج نہ ہو. اس کو تاریخ میں لکھا جاتا ہے کہ اس کو اتنی سردی لگتی تھی کہ اس کے گرد جو ہے نا انگیٹھیاں جلائی جاتی تھی اور اس کے جسم کی چربی پگھلنا شروع ہو جاتی تھی، لیکن اس کی سردی نہیں جاتی تھی. تو جب مرنے کے قریب آیا تو اس کی ماں قریب آئی. دنیا کے اندر سب سے محبت والا رشتہ ماں کا رشتہ ہوتا ہے. ماں قریب آتی ہے، ماں پوچھتی ہے ماں کو بلاتا ہے اپنے پاس اور کہتا ہے ماں قیامت کا دن ہوگا، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں ناانصافی نہیں ہوگی، ظلم و جبر تو ہوگا نہیں، نہ ہی ادھر پیسہ بندہ دے سکتا ہے نہ ہی مال دے سکتا ہے، ادھر تو کام آئیں گے تو اپنے اعمال آئیں گے. تو میں تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں، تو نے اپنے دل سے صحیح جواب دینا ہے، نہ میرے برے اعمالوں کو دیکھنا نہ میرے اچھے اعمال کو دیکھنا. تیرے سامنے میری پوری زندگی پڑی ہوئی ہے کہ میں نے کیسے لوگوں پر ظلم کیے. اس کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ جس بندے کو حجاج بن یوسف اپنے دربار میں بلاتا تھا وہ اپنے گھر میں وصیت لکھ کے آتا تھا، بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، یہ چیز اس کو دے دینا، یہ چیز اس کو دے دینا. گورنر تھا اور کوفہ پہ حکومت کرنے والا وہی بندہ تھا، ورنہ کوفی کسی کو اپنے اوپر حکومت نہیں کرنے دیتے تھے. حجاج بن یوسف مرنے کے قریب ہے لیکن اللہ کی رحمت پر اسے کتنا یقین ہے. اپنی ماں کو بلاتا ہے، یہ باتیں کرتا ہے، کہا ماں تیرے سامنے میری پوری زندگی ہے، قیامت کے دن میرا فیصلہ اللہ تجھ پہ چھوڑ دیں تو تو میرے بارے میں کیا فیصلہ کرے گی. اللہ کہے جا حجاج میں تجھے اختیار دیتا ہوں کہ جو تیری ماں تیرے بارے میں فیصلہ کرے کہ اگر تو اسے ماں تیری تجھے جنت میں بھیجنا چاہے تو میں تیرے بارے میں جنت کا فیصلہ کر دوں گا. اگر تیری ماں یہ فیصلہ کرے کہ یہ بڑا ظالم ہے، اس نے بڑے لوگوں کو بے گناہ قتل کیا ہے، بہت صحابہ کو شہید کروایا ہے، اس نے ظلم و جبر کی انتہا کر دی ہے، تو اللہ تو اس کے بارے میں یہ فیصلہ کر دے یہ جہنمی ہے، آگ میں پھینک دیا جائے. تو اللہ کہیں کہ میں تیرا فیصلہ مانتے ہوئے اسے جہنم میں ڈال دوں گا. تو ماں تیرا فیصلہ کیا ہوگا؟ وہ ماں تھی، ماں کا جگر جو ہل گیا. ماں کہتی ہے بیٹا مجھے پتہ ہے تو نے بڑے ظلم کیے ہیں، لیکن اللہ نے اگر قیامت کے دن تیرا فیصلہ مجھ پہ چھوڑا تو میں ماں ہوں، ماں کبھی بھی گوارا نہیں کرے گی کہ میرا بیٹا آگ میں چلے. تو میرے بار اگر اللہ نے مجھے اختیار دیا تو میں تیرے بارے میں یہ فیصلہ کروں گی، اللہ میرے اس لخت جگر کے سارے گناہوں کو معاف کر کے جنت الفردوس کا سرٹیفکیٹ دے دے. وہ حجاج بن یوسف کے آخری الفاظ یہ تھے. کہنے لگا ماں جا، اگر تیرا فیصلہ یہ ہے تو تیرے سے کئی گنا زیادہ مجھے اپنے رب رحیم پر یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو نہیں دیکھے گی، اپنی رحمت کو دیکھتے مجھے معاف فرما کے جنت الفردوس کا سرٹیفکیٹ دے دیں. بھائیو اللہ کی رحمت پر امید رکھنا ہی ہے، حسن ظن اللہ کے بارے میں اچھا رکھنا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے آپ گناہ پر گناہ کرتے جائیں. داعی اللہ بنیں، نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، اللہ کی رحمت پر امید رکھیں، پھر حقیقت میں آپ کامیاب ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ وہی فیصلہ کرتے ہیں جو بندہ اللہ پر یقین حسن ظن رکھتا ہے، جو بندہ اللہ کے بارے میں گمان کرتا ہے. اگر بندے کا گمان یہ ہے کہ اللہ مجھے معاف فرما دیں گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہی معاملہ کریں گے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ گناہ کرتا جائے اور اللہ پہ گمان رکھے، بندہ برے کام بھی کرتا جائے، لوگوں کے حق بھی کھاتا جائے اور نیکی کا کام بھی نہ کرے، فرائض کو ادا بھی نہ کرے. فرائض کو ادا کرنا یہ ضروری ہے، 5 وقت کی نماز اور جو فرض ہیں لوگوں کے حقوق ہیں ان کو پورا کرے، پھر بندہ کامیاب ہے، ورنہ یہ اللہ کے دین کے ساتھ بھی منافقت ہے. الدعاء والعبادہ، دعا ایک عبادت ہے، مغز ہے عبادت کا. اگر بندے کے اندر مغز ہی نہ ہو تو بندہ کیا کرتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، بندے کا پاگل ہوتا ہے. اور جو بندہ قرآن کو نہیں پڑھتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو نہیں پڑھتا، نہ اپنی تربیت دین کے مطابق کر رہا ہے نہ اپنے بچوں کی، وہ کیا ہے؟ چند دن پہلے ایک پوسٹ میرے نظر سے گزری تو اس میں ایک بڑھیا جو ہے وہ اپنے گھر کے باہر اپنی ایک مسجد کے باہر مانگ رہی ہے. تو ایک پوچھنے والے نے پوچھا ماں جی آپ کا بیٹا نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں ہے؟ کہا بیٹا ہے، اس کے لیے بڑی محنت بھی کی ہے، بیٹا ابھی باہر چلا گیا ہے. تو باہر جا کے اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک پرچی سی کہتا کہ وہ آپ کو پیسے نہیں بھیجتا. کہا وہ پیسے تو نہیں بھیجتا میرے طرف،
ہاں البتہ ہر مہینے ایک چٹھی بھیجتا ہے۔ تو اس بندے نے کہا کہ مجھے لے جائیں اپنے گھر۔ ماں جی وہ چٹھی میں لکھتا کیا ہے؟ ہر مہینے بھیج رہا ہے، آپ مانگ رہی ہو، بوڑھی ہو، آپ نے اپنے بچوں کے لیے اتنی محنت کی ہے، اب بچے کو بھی باہر بھیج دیا ہے، اور آپ کہہ رہی ہیں میرا بچہ بھی بڑا میرا فرما بردار تھا، میری بات کو ماننے والا تھا، وہ گستاخ بھی نہیں تھا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا، ایک چٹھی آتی ہے بس۔ تو وہ جب گیا وہ شخص ہے اس کے گھر، تو ایک دیوار کے ساتھ ٹیپ کے ساتھ کچھ چیزیں چٹھیاں لٹکی ہوئی تھیں، وہ بینک کے ڈرافٹ تھے، جو حقیقت میں وہ تابع دار بیٹا ہر مہینے اپنی ماں کو خرچی کے طور پر 50,000 روپیہ بھیج رہا تھا، لیکن اس ماں کو پتہ ہی نہیں ڈرافٹ ہوتا کیا ہے، وہ چٹھی سمجھ کے دیوار کے ساتھ لگا رہی ہے۔ اسی طرح ہی بھائیوں میرا اور آپ کا حال بھی یہ ہے، یہ قرآن میرے اور آپ کے پاس ہے، حدیث اللہ کے نبی کی پاس ہے، لیکن مجھے پتہ نہیں ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کیا کر رہے ہیں، مجھے پتہ نہیں ہے کہ اللہ مجھ سے ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں، اللہ کا مطالبہ کیا ہے۔ اللہ کے ساتھ باتیں کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ قرآن مجید ہے۔ ایشیا کے اندر ایک میں نے واقعہ پڑھا، افریقہ کے جزیروں کے اندر ایک علاقہ ہے، تو وہاں لوگ اپنے قاری صاحب کی بڑی محبت سے دعوت کیا کرتے تھے۔ رمضان کے اندر یہ چیزیں طول پکڑ جاتی تھی، ہر بھائی کی خواہش ہوا کرتی تھی کہ قاری صاحب میرے گھر کے اندر آ کے دعوت کریں، افطاری کھائیں۔ تو ایک میاں بیوی نے بھی کہا کہ ہماری بھی قاری صاحب کو دعوت دیتے ہیں، لیکن ٹائم لینا پڑتا تھا، ادھر لوگوں کا ذوق شوق ہے، جو لوگ نو مسلم ہوتے ہیں یا جن کا زیادہ تعلق عرب والوں کے ساتھ ہے، ان کے اندر یہ کھالیں کھلانے کا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہیں، جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے لوگ ہیں، تو ان کے اندر یہ کھانے پینے کا، جب یہ اسلام نہیں لائے تھے اس وقت بھی یہ بڑی چیز تھی، تو ان کے اندر بھی یہ خوبی تھی کہ وہ اپنے عالم کو گھر میں بنا کر بڑے اچھے طریقے سے دعوت کیا کرتے تھے۔ تو ایک عالم کی دعوت کی انہوں نے، اپنے قاری صاحب کی، اپنے عالم کے جو ان کے مسجد کے خطیب تھے، تو وہ آئے تو ان کے گھر کے اندر کچھ ڈالر وغیرہ پڑے ہوئے تھے، تو وہ جب کھانا کھا کے چلے گئے تو وہ پڑے ہوئے تھے، وہ گم ہو گئے۔ تو اس کی بیگم نے پوچھا آپ وہ پیسے پڑے تو آپ نے تو نہیں اٹھائے؟ اس نے کہا نہیں میں نے تو نہیں اٹھائے، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا پھر وہ قاری صاحب اٹھا کے لے گئے، بدگمانی۔ پھر وہ اپنے علماء کے بارے میں، ایک دینی شخص کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا حسن الظن من حسن عبادہ، اللہ کے نزدیک خوبصورت ترین عبادت کیا ہے؟ اچھا گمان رکھنا، اپنے اللہ کے بارے میں بھی اچھا گمان کریں۔ اس طرح دن گزرتے گئے، انہوں نے کہا تھوڑے سے پیسے ہیں، کل سب سے بات کریں گے، اچھی بات نہیں ہے، لیکن دل کے اندر بدگمانی پال لی، بیوی نے بھی اس شخص نے بھی کہ یہ پتہ نہیں دینی لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اس طرح دن گزرتے گئے، گزرتے پھر رمضان آ گیا۔ رمضان آیا، اب لوگ سارے دعوت کرتے تھے، پھر انہوں نے کہا دل کے اندر میل بھی تھی، لیکن کہا چلو پھر کر دیتے ہیں دعوت۔ کرسب کے پاس گئے، کرسب آپ کی دعوت ہے، بفتاری کرسب نے قبول کی۔ جب وہ گھر آئے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ماضی تھا، چھوڑ دیا انہوں نے۔ تو جب گھر آئے نا تو کہا رہ نہ گیا۔ اس شخص نے پوچھا کرسب ایک بات ہے، وہ ایک دل کے اندر میرے بوجھ ہے، میں دلی طور پہ پریشان ہوں، گلٹی محسوس کرتا ہوں اپنے دل کے اندر۔ جب ہم نے پچھلے رمضان میں آپ کی دعوت کی تھی تو آپ ہمارے گھر آئے تھے، تو آپ جب افطاری کرنے آئے تھے تو ہمارے گھر میں اسی ڈرائنگ روم کے اندر کچھ ڈالر پیسے پڑے ہوئے تھے، تو وہ گم ہو گئے۔ ہمارے گھر میں میری بیوی اور میرے اور بچوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے، بچے تو بالکل چھوٹے ہیں، ان کا تو یہ کام ہی نہیں بنتا، اور آپ آئے تھے، ہمارے دل میں یہ ہے کہ آپ نے وہ پیسے اٹھا لیے تھے، تو اگر آپ نے اٹھانے تھے یا لینے تھے تو آپ ہمیں بتا دیتے، ہم آپ کو خود دے دیتے، لیکن آپ نے یہ اچھا نہیں کیا۔ ہم آپ کے بارے میں بہت اچھی رائے رکھتے تھے، ہم دل سے عزت کرتے تھے، لیکن یہ سال بھر ہم نے اپنے دل کے اندر آپ کے بارے میں یہ بات رکھی ہے کہ آپ ہمارے گھر کے پیسے اٹھا کر لے گئے۔ وہ قاری صاحب رونا شروع ہو گئے، ان کی چیخیں نکل گئی۔ انہوں نے کہا کہ آپ وہ جو قرآن پڑھا ہوا ہے اس کو لائیں ذرا۔ وہ قرآن لایا تو اس قرآن کو کھولا تو وہ پیسے سارے کے سارے اسی کے اندر تھے۔ کہا یہ پیسے میں نے ادھر ہی پڑے دیکھے تھے تو میں نے قرآن کے اندر رکھ دیے، اس لیے رکھ دیے کہ یہ مسلمان ہیں، مسلمان کا تعلق قرآن کے ساتھ بڑا گہرا ہوتا ہے۔ میں نے اچھا محسوس نہیں کیا کہ آپ کو دوں، میں نے کہا یہ قرآن کھولیں گے، قرآن سے پیسے مل جائیں گے۔ مجھے افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ آپ نے میرے بارے میں بدگمانی پالی رکھی ہے، مجھے افسوس آج اس بات کا ہے کہ پورا سال آپ نے قرآن مجید کو کھول کے نہیں دیکھا، اپنے اللہ سے کوئی بات ہی نہیں کی، اور آج یہ لمحہ فکری ہے۔ اللہ کی قسم آپ اپنے رشتہ داروں، عزیز و اقارب کی زندگیاں دیکھ لیں، ہم نے کتنے مہینے قرآن کو کھول کے نہیں دیکھتے، اور ہمیں افسوس بھی نہیں ہوتا۔
آپ اپنا محاسبہ کر لیں کہ اس مہینے کے اندر کتنا میں نے اور آپ نے قرآن مجید پڑھا ہوگا۔ کون سا بندہ ہے جو روزانہ قرآن مجید کی ایک آیت کو ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے اور اپنے اللہ کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے بات کیا کرتا ہے۔ ویسے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر، اللہ پر مر مٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن وہ اللہ جو مجھے اور آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہے، اس اللہ کے پیغام کو میں نے اور آپ نے کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ آئیے دین کے داعی بنے، اللہ کے دین کے حقیقی داعی بنے اور اپنے بھائیوں کے بارے میں اچھا گمان رکھیں۔ اور تیسری بات، اچھے داعی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ کی رحمت پر یقین رکھتے ہوئے اپنے اخلاق کو بہتر کرے، اپنا اخلاق ایسا پیش کرے کہ لوگ اس کو دیکھ کر دین اسلام کی طرف آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جو دین پھیلایا ہے اپنے اخلاق سے پھیلایا ہے، لوگوں پر ظلم و جبر سے نہیں پھیلایا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔